السلام علیکم. امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے. آپ ایز اے پرسن کس طرح سے اپنی پرسنالٹی کو ایکسپلین کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آپ دوست کیسے ہیں، یا آپ کے نزدیک دوست کی ڈیفینیشن ایکسپلینیشن کیا ہے، دوستی کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں. جی ہاں، آج ہم دوستی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، جو کہ ہم سب کی زندگیوں کی ایک اٹل حقیقت ہے، اور ہم اپنے دوستوں کے بغیر نہیں سروائیو کر سکتے آج کل کے دور میں. اسپیشلی پچھلے پرانے زمانوں کی اگر میں بات کروں، ہر زمانے میں ہر دور میں دوستی کو لوگ ڈفرینٹ طریقے سے ایکسپلین کرتے آئے ہیں، جیتے آئے ہیں. اور دوستی آئی تھنک زمانوں کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے دور آگے گزرتا ہے اس کے ساتھ ایوالو ہوتی ہے. آج کل دوستی پچھلے تمام ادوار سے بہت مختلف اور بہت کیسے میں اس کو ایکسپلین کروں کہ بہت زیادہ آئی تھنک ایوالو ہو گئی ہے. بہت ڈفرینٹ ٹائپ آف فرینڈشپ اب دیکھنے میں آتی ہیں. لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ایز اے پرسن ہم کیسے دوست ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو ایکسپلین کریں گے، ڈیفائن کریں گے. اور ہماری لائف میں ہمارے آس پاس ایسے کتنے لوگ ہیں جن کو ہم صحیح معنوں میں دوست کہہ سکتے ہیں، یا ان کو دوست کنسیڈر کرتے ہیں، یا پھر وہ واقعی دوستی کے حقدار ہیں. پہلے زمانوں کی اگر بات کریں تو دوستی جو ہے وہ بہت ہی لمیٹڈ ٹائم کیپسول میں آپ کو مل رہی ہوتی تھی. پہلے زمانے میں ریسٹرکشنز بہت ہوتی تھیں. پہلے زمانہ بھی اگر میں اس کو ایلیبریٹ کروں تو یہ اب سے کوئی 10 سے 20 سال پرانی بات ہے، زیادہ پرانی نہیں. کیونکہ جس ٹائم کی ہم پیداوار ہیں لیٹ 80s کے، تو اس ٹائم پہ جو دوستیاں ہوتی تھیں وہ دوستیاں نہیں، وہ رشتہ داریاں ہوتی تھیں. بیسکلی اگر آپ نے ایک دوست بنایا ہے تو صرف وہ دوست ہی آپ کا دوست نہیں ہوگا، دونوں خاندان آپ کا اور آپ کے اس دوست کا خاندان وہ آپس میں دوست ہوگا. پھر ہر موقع پر عید ہو، بقرعید ہو، آپ کے دوست ان کے خاندان، اور بعض کیسز میں تو ایسا بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ ان کے بھی خاندانوں کو اپنے خوشی کے موقعوں پر، غمی کے موقعوں پر شریک کیا جا رہا ہوتا تھا. یہی حال جو ہے وہ آپ کے نیبرز کا ہوتا تھا، جو آپ کے پڑوسی ہیں. اور اسپیشلی ہم جس مذہب کے فالوور ہیں اس میں پڑوسی کے حق کے اوپر بہت زیادہ بات کی گئی ہے. اینڈ پڑوسیوں کا حق جو ہے وہ بہت بتایا گیا کہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے پڑوسی آپ کے جو ہے وہ آپ کے ہر طریقے کے ساتھی ہیں، آپ کے خوشی کے، آپ کے غمی کے، آپ کے ہر خوشی آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اسپیشلی کیونکہ اگر میں بات کروں جو ہمارا ایرا تھا، جو ہمارا بچپن کا دور تھا، اس میں ہم لوگوں نے اپنے پڑوسیوں کا اور اپنی فیملیز کا ایسا ہی ریلیشن شپ دیکھا ہے کہ ریلیٹیوز جو ہے وہ بعد میں آتے تھے. کوئی مسئلہ یا کوئی پریشانی جب ہو جاتی تھی تو آپ کے پڑوسی پہلے آ کے کھڑے ہوتے تھے. وہ کہتے ہیں نا کہ جو سولجر ہوتے ہیں وہ لائن آف کنٹرول پہ سب سے پہلے جا کے کھڑے ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے آپ کے پڑوسی بھی جو ہے وہ ان کا کردار ہوتا تھا آپ کی زندگیوں میں. مجھے یاد ہے اچھے سے میرے بھائی کی کبھی بھی کوئی برتھ ڈے ہو رہی ہے، عقیقہ ہو رہا ہے، میرے پاس پرانے ٹائم کی پکچرز ہیں، تو اس میں میرے تمام جو ہے وہ پڑوسی ہیں وہ ایسے ہی شریک ہوتے تھے جیسے کہ ہماری اپنی فیملی، میرے میٹرنل سائڈ یا پیٹرنل سائڈ. اور پھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہر موقع پہ ملنا جلنا رکھا جاتا تھا. کھانا اگر کسی کے گھر پہ اچھا بن رہا ہے یا نہیں بھی اچھا بن رہا ہے، یا نارمل حالات میں جو کھانا بن رہا ہوتا تھا گھریلو ٹائپ کا، بغیر کسی بہت ہی زیادہ تام جھام کے، تو اس وقت جو ہے وہ کھانا ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا جاتا تھا. اینڈ آئی ریئلی وانٹ ٹو میک دس ٹریڈیشن
گو اگین بیکاز مجھے یہ بہت پرسنلی مجھے یہ اپنی اس جو تہذیب ہے یہ مجھے بہت پسند ہے کہ جب ہمارے گھروں میں جو بھی کھانا بنتا ہے وہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں، اپنے نیبرز کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ، یہ سوچے بغیر کہ ہم نے کچھ بہت ہی اسپیشل بنانا ہے تو بھیجنا ہے، یہ سوچے بغیر کہ کوئی بہت ہی ایکسٹرا ویگنسی چیز ہوگی تو ہی ہم شیئر کریں گے، نہیں۔ اور یہ چیز میں نے ہمیشہ سے اپنی والدہ سے سیکھی، اور جب میں بڑی ہوئی اور جب میری شادی ہو گئی تھی تو جتنے بھی گھر میں نے تبدیل کیے شادی کے بعد، موسٹلی ہم لوگ رینٹ پہ رہے ہیں، تو میری کوشش ہوتی تھی کہ میں جو بھی بناؤں، کبھی بھی کوئی اچھی چیز بن رہی ہے، کوئی میٹھا بنا رہی ہوں یا کوئی نئی چیز جس پہ ایکسپیریمنٹ کر رہی ہوں، میں اپنے نیبرز کے ساتھ ضرور شیئر کرتی آئی ہوں، اور یہ مجھے بہت پتہ نہیں کیوں ایک سیٹسفیکشن دیتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ واقعی میں اپنے بچپن کے دور میں ہی چلے گئے، اینڈ دین وہی دور آپ جی رہے۔ میری جو آواز ہے وہ تھوڑی سی اس وقت ڈسٹرب ہو رہی ہے بیکاز آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل، اے لٹل بٹ انڈر دا ویدر۔ سما یہاں پر جیسے ہی آٹم کے آنے کا اسٹارٹ ہوا اناؤنسمنٹ، ویسے ہی جو ہے وہ بچے اسکول سے وائرس لے کے آنا شروع ہو گئے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ پورے ٹائم بچے جب سمر میں گھر پہ تھے تو الحمدللہ بہت اچھا ٹائم گزر گیا بغیر بیمار ہوئے ہوئے، ایز آل آف مائی فالوورز نوز کہ میں امیونو سپریسرس میڈیسنس کے اوپر ہوں ابھی اپنی آٹو امیون کنڈیشن سارکوئڈوزس کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے جو میری امیونٹی ہے وہ بے انتہا لو ہے، اور لاسٹ 2 دن جو ہے وہ میرے لیے اچھے نہیں گزرے ہیں۔ طبیعت بہت ڈاؤن تھی، اندر سے بھی آپ کو طبیعت آپ کو فوراً فیل ہو جاتی ہے کہ جب آپ کی طبیعت تھوڑا سا ڈاؤن ہونا اسٹارٹ ہوتی ہے۔ اینڈ تو ہم بات کر رہے تھے، somehow مجھے بہت اچھا فیل ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کہ میں کچھ بھی بناؤں، ڈیزرٹ بناؤں، کچھ بھی اچھی کوئی اسپیشل ڈش بناؤں تو میں ضرور اپنے نیبرس کے یہاں بھیجتی ہوں، یہ دیکھے بغیر کہ وہ کون ہیں، کیا ان کی کاسٹ ہے، کیا ریلیجن ہے ان کا۔ اور اس چیز نے مجھے بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا ہے دوستیاں بنانے میں، اور میری دوستیاں، اچھا میں ابھی سب سے پہلے ہم دوستی کے اوپر بات کر رہے تھے تو ہم واپس سے اپنے ٹاپک پہ جاتے ہیں بیکاز ہم آؤٹ آف ریل ہو رہے ہیں، پھر ہم دوسری طرف نکل جاتے ہیں، اسپیشلی میں بات کرتے کرتے پرانے جو ہے وہ نوسٹالجک اپنے ٹائم کو پھر فیل کرنا اسٹارٹ کر دیتی ہوں۔ تو ہم بات کر رہے تھے دوستی کے اوپر، واٹ کائنڈ آف فرینڈ آئی ایم۔ سب سے پہلے میں یہاں سے اسٹارٹ کرتی ہوں۔ مجھے جو فیل ہوتا ہے، میں تھوڑا سا زیادہ دوستی ہو یا کوئی بھی رشتہ ہو، میں تھوڑا سا زیادہ شدت پسند ہو جاتی ہوں، بیکاز مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جب آپ اپنا 101% اپنی کسی بھی رشتے کو دے رہے ہیں، چاہے دوستی ہو چاہے کوئی بھی رشتہ ہو، تو دین ایٹ لیسٹ آپ 80% تو ڈیزرو کرتے ہی ہیں اپنے اس رشتے میں۔ حالانکہ بہت زیادہ فلاسفرز یہ بھی کہتے ہیں کہ دوستی جیسے رشتے میں گیو اینڈ ٹیک نہیں ہوتا، یہ سیلف لیس رشتہ ہے، بٹ میں اس چیز کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتی ہوں، میرا اس چیز کے اوپر بلیو بالکل بھی نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی رشتہ ہو وہ تبھی کامیاب ہوتا ہے جب اس میں گیو بھی ہوتا رہے اور ٹیک بھی ہوتا رہے۔ جب آپ دیتے ہی دیتے رہیں گے تو دین پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں، خالی ہو جاتے ہیں نا اندر سے، جب آپ صرف ایک چیز کو دے ہی رہے ہیں اور آپ کو ان ریٹرن کچھ نہیں مل رہا ہے۔ although کہ لینے اور دینے کی ڈیفینیشن بھی میری یہاں پہ بہت ڈفرینٹ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک دوست کو اپنے صحیح جذبات اور اپنے سب سے زیادہ آنیسٹی کے علاوہ آپ دوستی میں کچھ زیادہ نہیں دے سکتے۔ سیلف لیس لو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ دوستوں میں ہی ہوتا ہے، کہ اگر وہ جو ایک پرانے ٹائم پہ مثال دی جاتی تھی جڑواں لوگوں کے لیے کہ اگر ایک کو مارو تو دوسرے کو درد فیل ہوتا ہے، تو ایسا مجھے لگتا ہے کہ دوستی جو ہے وہ ایک واحد رشتہ ایسا ہے کہ جہاں پہ ریئل یہ تھیوری جو ہے امپلیمنٹ کرتی ہے۔ دوستی میں ایک انسان کیا چاہ رہا ہوتا ہے اپنے دوست سے؟ وہ چاہتا ہے کہ بھائی جب ہنسی خوشی کے وقت میں آپ کا دوست آپ کے ساتھ رہے، آپ کے سارے جو ہے کامیابیاں، آپ کی سارا آپ کا جو اپ اینڈ اپ گیم چل رہا ہوتا ہے اس میں آپ کے ساتھ آپ کا دوست رہے، جب آپ ڈاؤن ہو تب آپ کا دوست اس میں آپ کے ساتھ ہو، آپ کی مشکل میں بھی آپ کے ساتھ ہو، یعنی کہ آپ ہر اچھا برا مومنٹ اپنے دوست کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ پہلے زمانے کی، پہلے دور کی دوستیاں کس طرح سے ہوتی تھی۔ تو
دوستی بھائی ایسی ہوتی تھی جو دوستی کم رہتی تھی اور رشتہ داری میں بہت جلدی بدل جاتی تھی. اور اس کے بعد جو ہے وہ بعض دوستیاں بہت وقتی دوستیاں بھی ہوتی ہیں. ہر طرح کی دوستی ہوتی ہے. دوستی میں بھی بہت اقسام ہیں. جیسے رشتوں میں بہت اقسام ہیں ویسے ہی دوستی میں بھی بہت اقسام ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے سب سے لوئل اور آنیسٹ دوستی، جو کہ آئی تھنک جو آپ کے بہت قریبی دوست ہوتے ہیں، جو آپ کے جگر جان ٹوٹے ہوتے ہیں، وہ آپ کی دوستیاں ہوتی ہیں. اسکول کے ٹائم کی دوستیاں ایسے بہت انفارچونیٹ اس کو میں سمجھتی ہوں کہ اسکول کی جو دوستیاں ہوتی ہیں وہ اب بہت کم دیکھنے میں آتی ہیں، بہت کم سننے میں آتی ہیں کہ ایسے دوست جو اسکول کے زمانے سے ایک دوسرے کے دوست ہوں اور پھر وہ کالج، یونیورسٹی، تمام جو منازل ہیں وہ ساتھ ہی گزار کے اور پھر وہ رشتہ ازدواج میں بھی ساتھ ساتھ بندھ رہے ہوتے ہیں، اینڈ دین پھر ان کے بچے بھی ساتھ ساتھ پل رہے بڑھ رہے ہوتے ہیں. بہت خوبصورت رشتہ اور بہت خوبصورت یہ منزل ہے ایک ایسے رشتے کی جس کا نام دوستی ہے، کہ جب وہ آپ اتنے سالوں سے ایک ساتھ ہوں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کی دوستی صرف دوستی رہے. ڈیفینیٹلی وہ دوستی سے بہت بڑھ کے آپ کے لیے ہو جاتی ہے. پھر ایک دوستی ہوتی ہے جس میں آپ بہت ایسے کسی سے ملیں اچانک سے جو بالکل آپ کا پڑتو ہو، جس کو دیکھ کے مل کے آپ کو ایسا لگے کہ یار یہ تو میں ہی ہوں بالکل، مطلب میری ہر عادات اس میں ملتی ہے، اس کے بولنے کا طریقہ یا کوئی بھی پرسنالٹی میں ایک چیز جو ہے وہ ساتھ کلک ہو جاتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ اس بندے کی جو یہ بات ہے یہ بالکل میری جیسی ہے. تو وہ دو لوگ کنیکٹ کر جاتے ہیں، ان کی دوستی ہو جاتی ہے، وہ بھی بڑی پیاری دوستی ہوتی ہے. اسی طریقے سے پھر ایک دوستی کی ٹائپ ایسی ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے ملک سے کسی باہر ملک موو ہوتے ہیں اینڈ دین آپ اپنا سب کچھ لپیٹ کے اپنے چھوٹے سا ٹیچی کیس میں بند کر کے دوسرے ملک چلے جاتے ہیں، روزگار کے غم کی وجہ سے یا پھر کسی بھی وجہ سے، کوئی بھی وجہ ہو. دین وہاں آپ سیٹلڈ ہوتے ہیں، وہاں آپ نئے دوست بناتے ہیں. پھر وہاں پہ آپ کی کمیونٹی جو ہوتی ہے وہ بہت ہیلپ فل ہوتی ہے، آپ کی نئی نئی دوستیاں بن رہی ہوتی ہیں، نئے نئے قسم کے لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں، نئے نئے مزاج آپ کو پتہ چل رہے ہوتے ہیں. وہ دوستیاں بھی بڑی خوبصورت ہوتی ہیں. جب عید ہو، بقرعید ہو، آپ اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہ کریں، آپ کے آس پاس آپ ہی کے جیسے اور بہت سارے پردیسی آپس میں اپنی خوشیاں ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ رہے ہو، اپنے غم ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ رہے ہو. اور ایسی کئی دوستیاں میری زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہیں. میں اپنے تمام دوستوں کی بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے ہر برے سے برے اور ہر اچھے سے اچھے وقت میں کھڑے ہو کے یہ ثابت کیا کہ دوستی صرف واحد ایسا جذبہ ہے جس کو میں کہہ سکتی ہوں کہ بہت ہی پیور قسم کا رشتہ ہے یہ، اگر صحیح دوست اور صحیح انسان آپ کی زندگی میں شامل ہو ایز اے دوست بن کے. مجھے یہ لگتا ہے تمام جو لوگ ہیں وہ اپنی عید ہو، بقرعید ہو، اپنا کسی قسم کا بھی کوئی ایونٹ ہو، نیو ایئر کی رات ہو، پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ موسم بہار کی آمد ہو، موسم خزاں کی آمد ہو، ہر موقع جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ گزار رہے ہوتے ہیں اور انتظار رہتا ہے کہ اب آپ اگلی دفعہ اپنے دوست سے کب ملیں گے، کتنے وقت کے بعد آپ اپنے دوست سے ملیں گے. ایسا بہت دفعہ میں نے خود محسوس کیا ہے یہ کہ میرے جو بہت قریبی دوست ہیں ان سے ملنے کا مجھے واقعی میں انتظار رہتا ہے کہ یار، اور میں خود بہت ایفرٹس کرتی ہوں صرف اس جگہ پہ کہ جہاں مجھے اس دوستی کی جینوئننیس کے اوپر کسی بھی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہوتا. میری پرسنالٹی بہت ہی کمپلیکس پرسنالٹی ہے. اگر مجھے سینس ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ بندہ اس کا کوئی دین ایمان نہیں ہے یا پھر یہ دوستی کو دوستی نہیں ایک مس یوز پیسٹ سمجھ کے وہ دوستی کر رہا ہے یا اس کا کوئی مقصد اس میں ہو سکتا ہے دوستی کے اوپر، تو وہ دوستی میں اس میں 1% کی بھی میں ایفرٹس نہیں ڈالتی ہوں. پھر آپ جب بھی ملیں گے السلام علیکم، اور جب بھی ہم ملیں گے وعلیکم السلام، دیٹس اٹ. اس سے زیادہ کی دوستی میری طرف سے ایفرٹس نہیں ہوں گی. میری ایفرٹس ہمیشہ ان لوگوں کے لیے ہوتی ہیں یا مجھے جن کے اوپر یقین ہوتا ہے کہ بھائی یہ میرے واقعی میں یہ میرے خیر خواہ ہیں، یہ ویل وشر ہیں. اگر پیچھے 10 لوگ میرے بارے میں بات کر رہے ہوں تو یہ واحد بندہ ہوگا یا بندی ہوگی جو میرے بارے میں بات نہیں کرے گا، یا جو میرے بارے میں بات کرے گا تو اچھے الفاظوں میں بات کرے گا کیونکہ وہ مجھے جانتا ہوگا ایز اے پرسن ان اینڈ آؤٹ، اور یہ آپ کا قریبی دوست ہی آپ کو جانتا ہے. ایسے بہت سارے دوست میری زندگی میں ہیں جن کے اوپر مجھے بہت فخر محسوس ہوتا ہے، اور بائی دا ٹائم میں نے اپنی ان دوستیوں کو، جیسے کہتے ہیں نا کہ جب کسی کی زندگی آپ
کسی ایسے بہت کامیاب انسان کی زندگی کو اگر قریب سے دیکھیں تو اس نے دنیا گھوم کے اور تجربے کر کے کچھ جیمز اکٹھا کیے ہوتے ہیں. تو یہ وہ دوستیاں انسان کی لائف میں وہی جیمز کی حقیقت رکھتی ہیں کہ ہر انسان جو ہے وہ ہر ایک مختلف موڑ پہ کسی ایک انسان کے ساتھ دوست بنتا ہے اور پھر وہ پوری لائف ٹائم کی اس کی دوستی ہوتی ہے. تو میری بھی بہت سارے دوست ایسے ہیں جن میں گریڈز ہیں. ایک طرح سے 5 سے 6 میرے بہت ہی قریبی دوست ہیں، بے انتہا قریبی، جن کو ہر چیز میری پتہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ کچھ دوست ایسے ہیں جن کو میں کہتی ہوں کہ وہ آپ کے سول فرینڈز ہوتے ہیں. آپ ان سے سالوں سال نہیں مل رہے، 2 سال ہو جاتے ہیں نہیں مل رہے، بٹ جب بھی آپ ملیں گے تو آپ ان سے بہت ہی اچھے انداز میں ملیں گے، بہت ہی کارڈیل آپ کے ریلیشن شپ ان کے ساتھ ہوں گے. وہ آپ کو ویسے ہی لائک مائنڈیڈ ہوں گے جیسے کہ آپ ہیں. اسی طریقے سے کچھ دوستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بغیر آپ کو واقعی سانس نہیں آتا کہ یار ان کو ہر بات بتاؤ اور میں اپنے آپ کو اگر میں اپنی بات کروں تو میں ایسی دوست ہوں کہ جو میں اگر میری کسی سے بہت اچھی دوستی ہے یا میں اس کو واقعی ایز اے دوست ایز اے فیملی سمجھتی ہوں تو پھر میں ایفرٹس بھی کرتی ہوں اس کے لیے. پھر مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس کو منہ سے بولنے کی ضرورت نہ محسوس ہو کہ بھائی تم میری لائف میں کیا امپورٹنس رکھتے ہو، بٹ ہاں یہ ہے کہ پھر میں اس کے لیے بہت ایفرٹس کرتی ہوں. کیسے ان کے ساتھ بات کر کے آپ ان کو خوش کرتے ہیں، کیسے ان کے ساتھ وقت گزار کے آپ کا بھی اچھا وقت گزرتا ہے، کیسے آپ کے جذبات جو ہے وہ دوسرے دوستوں سے ہٹ کے اس خاص پرٹیکولر دوست کے لیے بہت اہم ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے آپ کے اپنے رشتہ داروں میں بہت اچھی دوستیاں آپ کی بنتی ہیں، اسپیشلی جو آپ کے سب سے اچھے دوست ہوتے ہیں، جو سب سے پہلے آپ کے اچھے دوست ہوتے ہیں وہ آپ کے کزنز ہوتے ہیں. اور یہ ایک ایسی دوستیاں ہیں، یہ اس قسم کی دوستیاں ہیں جو بہت لمبے عرصے تک چلتی ہیں. بہت خوبصورت دوستیاں ہوتی ہیں یہ، کیونکہ ان میں جو ہے وہ دوستیاں ہوتی ہیں جو آپ کے ہر دور سے واقف ہوتی ہیں، جو آپ کے چھوٹے چھوٹے سٹیپس جب آپ اٹھانا شروع کرتے ہیں تب سے آپ کی دوست ہوتی ہیں، تب سے آپ کی ساتھی ہوتی ہیں. پھر جب آپ بڑی بڑی اچیومنٹس حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ترقی کا زینہ چڑھ رہے ہوتے ہیں، عمر آپ کی جو ہے بڑھ رہی ہوتی ہے، تو تب سے ہی آپ کے دوست ہوتے ہیں اور آپ کے ہر دور سے واقف ہوتی ہیں. بے انتہا حسین جو ہے وہ دوستیاں ہیں یہ جو آپ کی کزنس کے ساتھ ہوتی ہیں. پھر اسی طریقے سے ایک دور ایسا آتا ہے جب شادی آپ کی ہو جاتی ہے اور آپ کا سب کچھ آپ کے شوہر تک، آپ کے جو اسپاؤس ہے، بیوی تک یا شوہر تک محدود ہو جاتا ہے. تو وہ ایک بڑی خوبصورت دوستی ہوتی ہے اور اس دوستی میں رومانس کا بھی ایک عنصر ہوتا ہے. تو وہ ایک بہت ہی الگ قسم کی دوستی ہے جو کہ تو شاید ہی میں بیان کر سکوں یہاں پر. لیکن کچھ دوستیاں ایسی ہوتی ہیں جو بہت ہی مطلب پرست دوستیاں ہوتی ہیں، اور میں یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ایسی دوستیوں سے محفوظ کرے، ایسے تمام شرپسند لوگوں سے دور رکھے جو کہ دوستی کو دوستی نہیں سمجھتے اور جن کا مقصد جو ہے وہ دوستی کے علاوہ سب کچھ ہوتا ہے. ایسے بہت سارے لڑکے بے وقوف بن رہے ہوتے ہیں ان لڑکیوں کے ہاتھوں جو دوستی کر کے اور ان کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ایسی لڑکیاں جو ہے وہ بہت بے وقوف بنتی ہیں لڑکوں کے ہاتھوں، کیونکہ لڑکیاں ہمیشہ ایموشنل ہو کے جو ہے وہ دوستی اور رشتہ داری جو ہے آگے چلانا چاہ رہی ہوتی ہیں، اور پھر ظاہر سی بات ہے ان کو پھر بیٹریل ملتا ہے. لڑکا ہو یا لڑکی ہو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، مطلب ہے کہ ایسے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے جو کہ دوستی کی آڑ میں اتنے پرخلوص جذبے کے نام پر اس قسم کے گھناؤنے کھیلوں میں ملوث ہوتے ہیں اور اس کا تقدس جو ہے وہ خراب کرتے ہیں. اگر آپ کسی کے دوست بنے ہیں سچے تو پھر آپ کو مخلص ہونا چاہیے، یا تو پھر آپ اپنے آپ کو دوست نہ مانیں، دوست نہ کہیں، دوست نہ سمجھیں. اگر سمجھ لیا ہے، مان لیا ہے اور بن گئے ہیں تو پھر اس دوستی کی عزت رکھیے، اس کی لاج رکھیے، اس کو نبھائیے آخری وقت تک. لیکن اگر کبھی ایسا موقع آ جائے، یہ سوال میرے دل میں دماغ میں بہت ٹائم سے چل رہا ہے کہ اگر کبھی ایسا موقع آ جائے کہ آپ کا دوست کسی غلط فہمی کا شکار ہو جائے، کسی دوسرے کے کہنے پہ، کہیں بھی باتوں پہ جو لوگ یقین کرتے ہیں، جو ون سائیڈڈ اسٹوریز سنتے ہیں، بڑھاتے ہیں، ان کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی بھی دوست کے کان میں ایسی
سور پھونکنے والی دوستی جو ہے وہ آس پاس نہ ہو کسی ایسے کے بارے میں. دوستوں کو میں ہمیشہ یہ ضرور صلاح دوں گی، اور یہ صلاح میرے اپنے لیے بھی ہے جو میں نے بہت سالوں کے بعد اب کچھ سالوں سے امپلیمنٹ کی ہے، کہ اگر آپ کا دوست ہے نا اور وہ سات خون بھی کر دے تو آپ اس کو معاف کر دیں، کیونکہ وہ آپ کا دوست ہے. اس سے زیادہ بڑی بات اور کوئی ہو نہیں سکتی. مجھے بہت ترس آتا ہے ایسی دوستیوں پہ جو چھوٹی چھوٹی غلط فہمیوں کی نظر ہو جاتی ہیں، اور جو جتنے ہی خوبصورت انداز میں بنی ہوئی ہوتی ہیں ان کا انجام بہت ہی برا ہوتا ہے. اسی لیے میں ہمیشہ یہ صلاح ہر کسی کو دیتی ہوں کہ اگر آپ کا دوست ہے نا، اور کبھی آپ لوگوں نے ایک اچھا وقت ساتھ گزارا ہے ایز اے دوست، کبھی آپ نے ایک دوسرے کے کندھے پہ سر رکھ کے آنسو بہائے ہیں، کبھی ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوشی والا وقت دیکھا ہے، تو خدا را اس دوست کی چھوٹی سے چھوٹی غلطی اور بڑے سے بڑا گناہ جو ہے وہ معاف کر دیا کریں. کیونکہ آپ کو کیا پتا کہ ہو سکتا ہے اس دوست کے پاس آپ ہی ہوں، یا آپ کے پاس وہی دوست ہو، کوئی اور نہ ہو، یا کیا پتا حالات اس وقت اس کے بس میں نہ ہوں، کیا پتا کیا مجبوری ہو، کیا پتا کچھ بھی ہو سکتا ہے، ریزن ایکس وائی زی. کبھی بھی اپنی دوستی کے درمیان جو ہے غلط فہمی کو نہ آنے دیں، اور ہمیشہ دوستی میں ایفرٹس کرتے رہیں، کیونکہ جہاں پہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے نا تو وہاں اس کھڑے ہوئے پانی میں بدبو آنے لگتی ہے. تو ہر رشتے کی طرح دوستی کے رشتے کو بھی ایفرٹس کی ضرورت ہوتی ہے. میجورٹی لوگ کسی نہ کسی بہت ضروری ہے کہ اپنے دوست کا مان کبھی ٹوٹنے نہ دیں، کیونکہ ہر دوست کو اپنی دوستی کے اوپر ضرور غرور ہوتا ہے، ضرور مان ہوتا ہے کہ یہ انسان میرا مان کبھی نہیں ٹوٹنے دے گا. اور ایسا ہی مان آپ کو بھی آپ کے دوست پہ ہوگا اور اس دوست کو بھی آپ پہ ہوگا. تو ایک دوسرے کا مان سلامت رکھیے. وقت کا کیا ہے، وقت تو گزر ہی جاتا ہے. مجھے ایسے لوگ بہت عجیب لگتے ہیں جن کی بے انتہا دوستیاں ہوتی ہیں، بہت بے تحاشا دوستی ہوتی ہیں. اور یہاں بھی میں بہت زیادہ اوپینینیٹیو بات کرنے والی ہوں یا کر گئی ہوں، لیکن یہ میرا اوپینین ہے، اس سے سب ڈفر بھی کر سکتے ہیں. آپ کی ہر کسی سے دوستی نہیں ہو سکتی. آپ کی دوستی صرف اسی سے ہوگی جو آپ کی طرح کا ہوگا. یہ فیکٹ ہے اور یہ نیچر ہے. ایک انسان ہمیشہ اٹریکٹ کرے گا یا تو اس کے بالکل اپوزٹ انسان سے، اپنی نیچر کے بالکل اپوزٹ نیچر انسان سے، یا پھر بالکل اپنی ہی نیچر کے ڈٹو سیم ٹو سیم جو آپ کی نیچر جیسا ہوگا اس بندے سے آپ بہت جلدی دوستی بناتے ہیں. تو آپ یا تو ہمیشہ اپنے لائک مائنڈڈ لوگوں سے دوستی کریں گے، یا بالکل ہی اپوزٹ لوگوں سے دوستی کریں گے. بہت ساری دوستیاں مجھے کبھی بھی سمجھ میں نہیں آتی. اس معاملے میں مجھے حضرت علی کا ایک قول یاد آتا ہے کہ ڈرنا چاہیے اس انسان سے جس کی ہر کسی سے دوستی ہو. بیکاز اگر میں اس کو بہت ڈیپتھ میں جا کے سوچوں یا دیکھوں تو یہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ ہر کسی کی ہر کسی سے دوستی کیسے ہو جاتی ہے، کیسے ہو سکتی ہے. نہیں، بائی دا ٹائم آپ فلٹر کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جن کو آپ دوست سمجھ رہے ہوتے ہیں بٹ وہ اصل میں آپ کے دوست نہیں ہوتے. وہ ایک وقتی ایک اٹریکشن ہوتی ہے، یا کہہ لیں کہ ایک جیسے جیسے وقت گزر رہا ہوتا ہے ویسے ویسے آپ کو بہت ساری چیزوں کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ بھائی یہ جو دوستی کا ہم جس کو نام دے رہے ہیں اس میں دوستی کا کوئی بھی عنصر شامل نہیں ہے. تو بنسبت یہ کہ ہم اس میں اپنا مزید وقت ضائع کریں، اس کو ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں. اینڈ دین اس میں کوئی برائی بھی مجھے نہیں لگتی. آپ کارڈیل ہر کسی سے ہو سکتے ہیں، تمیز کے دائرے میں رہ کے آپ ہر کسی سے رشتہ نبھا سکتے ہیں، بٹ ہاں ہر کسی کو آپ دوست بھی نہیں کہہ سکتے. میں نے اب تک اپنے کتنے دوست ایسے ہیں جو بنائے ہیں، کتنے ایسے دوست ہیں جو اس دوستی کے سفر میں بہت پیچھے چھوٹ گئے، جن کے بارے میں کبھی سوچو تو ایسا لگتا تھا کہ یہ تو بہت ہی قریبی دوست ہیں، یہ کہیں نہیں جاتے، لیکن پھر وہ کہاں چلے جاتے ہیں وقت کی دھول میں آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا ہے. وقت کا کام بڑھنا ہے، اور میں یہی دعا کرتی ہوں کہ ہر بڑھتا ہوا گزرتا ہوا وقت ایسے لوگوں کو آپ سے دور کرتا جائے جو آپ کے لیے منفی جذبات رکھتے ہیں یا جو شر پسند ہوتے ہیں. کچھ دوست میرے بچپن کے ہیں جو میرے بچپن کے دوست ہیں. ان میں سے کچھ دوست ہیں جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، کچھ دوست ایسے ہیں جو ابھی بھی ہیں لیکن جہاں پر میں ہوں وہاں موجود نہیں ہیں.
کچھ دوستیاں میں نے اپنے موومنٹ کے بعد بنائی یہاں پہ، اور مجھے بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے ان دوستیوں کے اوپر کہ وہ ایسی دوستیاں ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ آنکھ بند کر کے جس بھی وقت میں آواز دوں گی تو وہ دوست کھڑے ہوئے ہوں گے. اسی طریقے سے کچھ دوستیاں میری 15 سال پرانی دوستیاں ہیں جن کے بارے میں مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ڈاؤٹ جب آنا شروع ہوتا ہے جب آپ کے دل کو پتہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ دوست کہہ رہے ہیں وہ اصل میں دوست ہے نہیں آپ کا. ڈاؤٹ فل آپ تب ہو جاتے ہیں، تبھی آپ اپنی اس دوستی کو بار بار کویسچن کر رہے ہوتے ہیں. دوستی بہت ہی خوبصورت جذبہ ہے، بہت ہی خوبصورت رشتہ ہے. ایسا جذبہ ہے جس کو آپ لفظوں میں تو نہیں بیان کر سکتے. اسپیشلی اگر میں بات کروں ابھی کہ کون سی کس دوست کی خوبی مجھے بہت پسند ہے یا کون سی کس دوست کی خامی مجھے بہت تنگ کرتی ہے، تو میں ایک بھی نہیں بتا پاؤں گی. ایک بھی ایسی خوبی یا خامی میں نہیں بتا پاؤں گی جو کسی پرٹیکولر دوست کو ایکسپلین کرتی ہو. میرے لیے وہ میرا دوست ہے، میرے لیے یہی کافی ہے. آئی تھنک سب کے لیے ایسے ہی ہوتا ہوگا. کالج کے ٹائم پہ پابندیوں کے ساتھ دوستیاں ہوا کرتی تھیں. اس کے گھر نہیں جانا، رات کے وقت نہیں جانا، باہر آپ کو الاؤ نہیں ہوتا تھا گھومنا، کہ کسی فنکشن میں آپ ساتھ جا رہے ہیں یا کوئی آؤٹنگ ہے یا کچھ بھی. بہت ساری پابندیوں میں جو دوستیاں پلتی ہیں نا وہ مجھے بہت خوبصورت لگتی ہیں، کیونکہ وہ بہت ریسٹرکشنس کے ساتھ پلی ہوئی دوستیاں ہوتی ہیں. بٹ اگر وہ اتنے سالوں کو سروائیو کر لیتی ہیں اٹ مینس کہ وہ بہت ہی پکی دوستیاں ہیں. اسی طریقے سے ایسی دوستیاں جو آپ شادی کے بعد بناتے ہیں، جو آپ کے سسرال میں آپ کو کوئی ایسا لائک مائنڈیڈ بندہ مل جائے گا جس سے آپ کی اچانک دوستی ہو جاتی ہے، اینڈ دین وہ رشتہ چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے. بائی دا وے میری بھی ایک ایسی دوست ہیں جو کہ رشتے میں میری بھابھی ہوتی ہیں اور وہ میری سسرالی رشتہ دار ہیں. بٹ شی از مائی ٹرو سول میٹ. وہ مجھے ایک ہوتا ہے نا آپ کا ڈے ون سے ایک کنیکشن ایسا بن جاتا ہے اچانک سے کہ، تو میری شادی کے بعد وہ ایک ایسا کنیکشن ہے جو کہ میرے دل کے بہت قریب ہے اور میں ان سے بہت بے انتہا پیار کرتی ہوں. اور یہ بات ان کو پتہ ہے اچھے سے، اور یقیناً وہ مجھے سن رہی ہوں گی، تو ان کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ مجھے آپ سے بے انتہا پیار ہے. میں کبھی بھی آپ کو لوز نہیں کرنا چاہوں گی، اللہ نہ کرے کبھی بھی. تو خیر، تو میں تمام لوگوں کو یہی بات بولنا چاہتی ہوں کہ اپنی دوستوں کی قدر کریں، اپنی دوستوں کو اپنے دل سے نزدیک رکھیں، اپنے دوستی کے لیے ایفرٹ کریں، اپنی دوستیوں کو وقت دیں، اپنی دوستیوں کو مضبوط ہونے کے لیے وقت دیں. کبھی بھی کسی کی دل آزاری نہ کریں. کبھی اپنے کسی ایسے دوست کی جو آپ پہ آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتا ہے اس کا بھروسہ نہ توڑیں. کسی دوسرے دوست سے اس کی برائی کر کے، کسی دوسرے کا دل خراب کر کے آپ اپنی دوستی کو کبھی بھی مضبوط نہیں کر سکتے. کیونکہ وقت مجھے لگتا ہے ایک ایسی ظالم چیز ہے کہ اگر آج کوئی دوسرا کٹہرے میں کھڑا ہوا ہے تو کل کو آپ کو بھی اسی کٹہرے میں کسی اور دوست کے سامنے، کسی اور وجہ کے سامنے لازمی کھڑا ہونا پڑے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، میری اس بات کو یاد کرتے ہوئے کہ جو آپ کے لیے ایک دوست ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا. اور آپ بہت امیر ہیں اگر آپ کے پاس 2 اچھے دوست ہیں. آپ کو ضرورت نہیں ہے 200 دوستوں کی، آپ کے لیے 2 دوست بھی بہت کافی ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.